السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو انصاف کی بات. اور آج ہمیں جوائن کیا ہے ندا عثمان اینڈ عمر ریاض نے. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا مینٹس آف ابیوز اینڈ ہراسمنٹ ان پاکستانی سوسائٹی، خاص طور پہ جب اس بارے میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میں ابیوز اور ہراسمنٹ پریویلنٹ ہے. 90% کے قریب خواتین فیس دیٹ ان دیئر ڈیلی لائفز. تو کویشچن یہ ہے کہ واٹ آر دا کی ڈرائیورز بہائنڈ دس مینس اینڈ what are the social structures and what are the systems, administrative processes, structures that actually promote this menace? So thank you so much Komal for the opportunity to talk about something which is so important. اور اس کے اوپر آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جس طرح سے 2010 کے قانون کے بعد اس پہ کانورسیشن ہونی شروع ہوئی، پھر ظاہر ہے جب لا حرکت میں آتا ہے اس کے اوپر قانون سازی کے بعد جب کیسز آنے شروع ہوتے ہیں، میڈیا میں بھی وہ رپورٹ ہوتے ہیں، سو ایک ڈسکورس جنریٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے جو ڈرائیورس کی آپ نے بات کی، جب تک قانون نہیں تھا تو اس طریقے سے وائسز بھی نہیں تھیں، ایک کلچر آف سائلنس پریویل کرتا تھا. اینڈ آئی تھنک آل آف دیٹ اسٹیمس فرام دا فیکٹ دیٹ وی ہیو انہیریٹیڈ اے پیٹریارکل سوسائٹی. اینڈ اس کے اندر جس طرح سے ایک سسٹم ہم نے انہیریٹ کیا ہے آف ڈسکرمنیشن دیٹ بگنز ایٹ ہوم اینڈ دا کائنڈ آف not only discrimination but also distinction in the way the upbringing of a male child was promoted within the homes, and then how that culture then transcended into your workplaces, and the control of resources and autonomy کی جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایک a male figurehead without any accountability and combined with the whole culture of silence کہ کوئی بات ہو گئی ہے چھوڑ دو برداشت کر لو والی جو ایک ideology تھی. Now all of that is changing and people are now being encouraged to speak up, and therefore we see that there's more awareness around it, there's more action around the law. So I think that's where we're headed and that's where moving, which is the right direction for a society to go in. harassment دیکھیے ہمارا جو لاء ہے، ہم بیسکس پہ جائیں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کی لائف، لوگوں کی لبرٹی اور لوگوں کی پراپرٹی کی پروٹیکشن کرے. اور ہم نے عرصے تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ لائف کا مطلب ہے فزیکل ہارم. یعنی ہمارے سارے لاء کی جو اسپرٹ تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ فزیکل ہارم کسی کو پہنچائیں گے تو وہ بہت بری چیز ہے، مثلا اس کو مرڈر ہو گیا، کوئی انجری ہو گئی. لیکن آہستہ آہستہ جب اس کی طرف بات گئی کہ اور انہی پرنسپلز پہ جن پہ یہ لاء بنے تھے، وہ یہ تھا کہ ہیومن بینگ کی ڈگنیٹی ہوگی، ہیومن بینگز کے درمیان میں ایکویلٹی ہوگی، اور اسی کے اندر اور کوئی بھی بندہ کسی کی پرسنل پوزیشنز کو انویڈ نہیں کرے گا. تو اس کے بعد یہ بھی بات سامنے آئی کہ اگر آپ ایک جینڈر دوسرے جینڈر کو اس طریقے سے اس کا ایکشن ہے جو ہارم کانسٹیٹیوٹ کر رہا ہے تو یہ کرائم ہونا چاہیے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ اتنی دیر تک کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ جیسے بات بھی ہو رہی ہے کہ سوسائٹی جو تھی وہ اپنی طرف سے بڑی سٹیبل بیٹھی ہوئی تھی ان اے کنڈیشن آف ایکسپلائٹیشن کو سٹیبلائز کر لیا ہوتا نا کہ آپ نے نہ کسی کو درخواست دینی ہے، نہ آپ نے کسی کے سامنے کچھ کہنا ہے، تو آپ کے خیال میں تو ہراسمنٹ ہو ہی نہیں رہی نا. بیکاز ہراسمنٹ ظاہر ہے اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ آپ نے تو ایک سلیوری ٹائپ سسٹم بنایا، تو اس میں کیا ہراسمنٹ. تو جب آہستہ آہستہ یہ ریئلائز ہوا کہ ہاں جی ہارم تو ہر طرح کا ہوتا ہے، تو تب ہم یہاں تک اب پہنچے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو، میں یہاں پہ کوئی آفیشیل کیپیسٹی میں نہیں ہوں، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف کرمنل جسٹس سسٹم ابھی بھی بہت پہنچنے میں وقت لگے گا اس چیز کو ریئلائز کرنے میں کہ لوگوں کے، مردوں کے خیر سے ایکشن ہارم کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی خاتون کا موڈ خراب ہو گیا، یا یہ نہیں ہے کہ خاتون جو ہے وہ اوور سینسٹیو ہو گئی ہے. دس از اے ہارم وچ از افیکٹڈ لائف. ایک تو ہارم وہ ہے جو کہ ریپ کی فارم میں نکلے گا جا کے، جس میں فزیکلی، لیکن اس سے پہلے بھی دیر از اے لاٹ آف ہارم. میں اس سے اتنا زیادہ میں آپٹمسٹ تو ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے ریئلسٹکلی کہ دیر از اسٹل اے لانگ وے ٹو گو ٹو ریکگنائز دیٹ ہارم which is there.
بالکل ایک بات جو مذاق میں سمجھی جاتی ہے، لائک فار اے مین اٹس اے جوک اور اے لاکر روم ٹاک، تو وہ پورا جو ایک کلچر ہے آف دیٹ بینگ ایکسیپٹیبل، دیٹ ڈز فیڈ ان ٹو دیز میجر بگر ایکشنز دیٹ ریزلٹ ان کرائمز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سو آئی تھنک دیٹ appreciation is missing, that accountability is missing. So I hope that, you know, we slowly moving towards a direction where these things will now be questioned and challenged. سو اگر ایک تو بڑی آپ نے ایک لیگل اس کی بات کی کہ وین ڈز اٹ بیکم کرمنل، اینڈ آبویسلی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہونا کہ لیگلی اٹ از اے ہارم دیٹ از بینگ انفلکٹیڈ اینڈ دیر شوڈ بی اے لیگل ریمیڈی فار ٹو اٹ. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن اگر ذرا سا ہم سوچیں سمجھیں کہ یہ ہوا کیسے، ہم پہنچے کیسے ہیں اسٹیج تک، تو ایک تو یہ کہ جو ایگریکلچرل سوسائٹی جو ہے، ایگریکلچرل سیٹلمنٹس ہوئیں، فرام دین آنورڈز یہ دنیا میں جو لیبر کی ڈسٹریبیوشن ہے اس نے خواتین کو گھروں تک محدود کر دیا، اور ابھی تک وہ ایک کانسیپٹ بھی چلا آ رہا ہے، اور وہ بڑا سوسائٹل نارمز اور ویلیوز آپ دیکھیں تو اس میں وہ انفورس کیا جاتا ہے کہ جی خاتون کا جو مقام ہے وہ گھر میں ہے. سو گھر کے باہر جو بھی پبلک سپیسز ہیں، چاہے وہ ورک پلیس ہے، چاہے وہ بازار ہے، چاہے وہ کوئی بھی پبلک سپیس ہے، تو وہاں پہ پھر وہ ایک مرد کی ٹرف سمجھی جاتی ہے، اور اس ٹرف میں جب انکروچمنٹ پرسیو کی جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہر طرح کا ریئیکشن اس میں آتا ہے. ناؤ اوبویسلی انہیرنٹلی انجسٹ بات ہے کہ آپ جینڈر کی بیسس پہ کسی کو کسی بھی اسپیس سے ایکسکلوڈ کر دیں یا کسی اور اسپیس میں کنفائن کر دیں، لیکن چونکہ ایسا صدیوں تک رہا ہے اور ابھی بھی بہت بڑے حد تک مائنڈ سیٹ اسی طرح کا ہے، تو پھر میرے خیال میں دو چیزیں اس کے نتیجے میں اسپیشلی مردوں میں وہ پیدا ہوتی ہیں. ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ کہ جی یہ جو پبلک سپیس ہے، ورک سپیس ہے، یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہماری اجارہ داری ہے، یہاں پہ عورتوں کا کیا کام ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک طرح سے آبجیکٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ جی خواتین کو اس طرح سے مکمل طور پہ انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، تو وہ تو ان کا تو ایک مخصوص جینڈرڈ رول ہے جو انہوں نے پلے کرنا ہے، اس کے علاوہ تو باقی ساری چیزیں. اب وہ جو انٹائٹلمنٹ ہے، اجارہ داری ہے، اس میں اگر جب چیلنج ہوتی ہے تو پھر ایک بڑا سینس آف انسیکیورٹی بھی پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں مارکیٹ کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے. if there are 10 jobs and then if women are competing for the same jobs, تو I think کہیں نہ کہیں وہ اکنامک انسیکیورٹی بھی آ جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ جو ایک اکنامک ڈومیننس سے وہ جو جنرل ڈومیننس پوزیشن مرد انجوائے کرتے ہیں اپنے گھروں میں اینڈ اپنی فیملی کی خواتین کے اوپر، وہ بھی کہیں نہ کہیں چیلنج ہوتی ہے. کیونکہ اگر وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گی تو ظاہر ہے وہ ایک جینڈر ریلیشن شپ گھروں کے اندر، گھروں سے باہر، وہ ڈائنامکس بھی بدل جائے گی. تو آئی تھنک یہ ہمیں تھوڑا سا پاور ریلیشن سمجھنے ہوں گے کہ ہماری سوسائٹی میں وہ کیوں ہیں، کیسے ہیں، اور کچھ ہمیں وہ محرکات بھی دیکھنے ہوں گے کہ یہ کیوں چینج ہو رہا ہے. تو اس پہ ہم آتے تو آئی تھنک یہ ایک اس کی یقیناً لیگل سائز ہے، لیکن سوشیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پھر ایونچولی ٹرانسلیٹ کرتی ہے انٹو کوڈیفائڈ لا اینڈ آل. تو یہ سمجھنا ضروری ہے. So I think you've pinpointed the chain of sorts. There is a narrative that is associated within any society when it comes to harassment and abuse. Then we have regulatory bodies that sort of regulate everything that happens in society, and then we have the law enforcement channels, and then we have both of you people who work to get victims justice and everything. But before they actually get to the justice system, or before we even talk about the legislation, I think the two important things are first the narrative of the society around it, and then secondly whether any laws or any legislation can actually help us out without taking a more of an introspective look in terms of کہ ہماری ریگولیٹری باڈیز کیا کریں. ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارا ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہمارا ایک بیسک ڈاکیومنٹ ہے وچ از دی نادرا آئی ڈی کارڈ. اب دا نادرا آئی ڈی کارڈ ہیز سورٹ آف انہیرنٹ اسٹرکچرز ود ان اٹ، جس کی وجہ سے ایز ویمن آپ کی اٹانومی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی چیلنج ہو جاتی ہے یا ڈمینش ہو جاتی ہے، رائٹ.
جس سمپل فیکٹ کہ کوئی بھی خاتون سربراہ نہیں ہو سکتی, دا فیکٹ کہ میں 3 سال کی تھی اور آج جو ہے وہ پچھلے 27 سال سے میری اماں مجھے پال پوس کے بڑا کر رہی ہیں, وہ سربراہ نہیں ہو سکتی. ہاں اگر میرا کوئی 2 سال کا بھائی ہو تو بے شک وہ سربراہ ہو سکتا ہے, رائٹ. دس انہیرنٹ سورٹ آف پیٹریارکی ود ان دا نادرا سسٹم, دا فیکٹ کہ اگر آپ کوئی چھوٹی سی چیز اپنے ڈاکیومنٹ میں چینج کرواتے ہیں تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کے سربراہ کو جاتا ہے, جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک میل ہے. ایک اینڈ کے اوپر ایک یہ سسٹم چل رہا ہے جو آپ کا بیسک آئیڈینٹی کا ڈاکیومنٹ ہے. آپ نے لون لینا ہے, آپ نے گھر بنانا ہے, آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے, آئی مین آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ چاہیے. On the other end, Nida, you've been working on the harassment laws in the country as well. Where do you see how, while we're working on the harassment laws, and you yourself have said we're moving towards better legislation, how do we bridge this gap so that when these laws are implemented, we make sure that from point zero, the women are not set up to fail? How do we make this connect? بالکل, I agree with you that the administrative autonomy issue is a major, hurdle, or you can say it's a major factor that is a hindrance in terms of women accessing justice and other rights. And جیسے ہم equality کی جو بات کر رہے ہیں کہ women should be viewed as independent individuals as opposed to a relation, کہ وہ ماں, بیوی, بہن کے بجائے ایک مطلب ایک سٹیزن بھی تو ہے نا اسٹیٹ کے ساتھ, جو اس کی اپنی ایک ریلیشن شپ ہے, وہ ہم کہاں پہ فیکٹر ان کر رہے ہیں. سو ڈیفینیٹلی دیر از اے کانسٹیٹیوشنل اینگل ٹو دس ہول سسٹم جس میں نادرا آپریٹ کر رہا ہے, کہ وہ اس وقت اگر ہم اس کو دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن کے برعکس ہے. یعنی اٹ ڈز کائنڈ آف infringe upon the fundamental rights of a woman to be recognized as an individual citizen, having an independent relationship with the state so that she is able to access all of these rights. And کیونکہ آپ نے جیسے بولا کہ اس کی بیسس پہ آپ کے اور رائٹس جیسے لون لینا, گھر لینا, وہ سارے ڈپینڈنٹ ہیں. سو it's really something that needs to, وہ جو برج ہے کہ صرف قانون سازی نہیں لیکن ایڈمنسٹریٹو لیول پہ اس مائنڈ سیٹ کو, ان پالیسیز کو بھی جو چینج کرنا ہے, دیٹس گوئنگ ٹو بی دا اسٹیج آف امپلیمنٹیشن ویئر یو برج دا گیپس. But of course, it all starts with the legislation. So first of all, you need to work on the laws, and then the work doesn't end there. And you need to make those connections, and until you do that, there's not going to be enough پروگریس آن گراؤنڈ, کیونکہ وہ چیلنجز آپ جب ایکسیس کرنے جاتے ہیں اس وقت فیس کرتے ہیں. سو دیٹ ڈیفینیٹلی از سم تھنگ دیٹ آئی ووڈ سے کہ دا لا میکرز, دوز ہو ہیو دا پاور ٹو امپلیمنٹ, جو بھی ان سارے پالیسی ایریاز میں بیٹھے ہیں, انسٹیٹیوشنس کو ہیڈ کریں, دے ول نیڈ ٹو میک دیز کنیکشنز اینڈ in light of the law and the constitution revise these procedures. And I think that platforms like Insaf Ki Baat can be a forum from which more voices about these issues can be raised. Or so you work on the other end of the rule of law sector, jahan pe people come in with their complaints, or women come in with their complaints. How do you see that? How do you see ke little things like this? And also I think importantly ہمارے ارد گرد جو نیریٹو ہے that pressurizes women کہ اچھا خاموش رہو, صلح کر لو, شور نہ مچاؤ اس بات کے اوپر. How do you see کہ وہ امپیکٹ کرتا ہے اس سارے پروسیس کو when somebody comes to the police with a complaint, or somebody wants to reach out to the police with a complaint? میں اس میں جیسے انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا کہ لا جب بنتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور نوشن ہے, وہ ہے انسٹیٹیوشنس کی. انسٹیٹیوشنز آر دی پریکٹسز ایز ویل ایز دی آرگنائزیشنز جو کہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب اس میں وہاں پہ میرا ایک بڑا انٹرسٹنگ ایکڈیمک سا انٹرسٹ ہے کہ وین لاز کم ان ٹو کانٹیکٹ ود دی سوسائٹی, ہاؤ دے آر شیپڈ. مطلب ہمارے ہاں قانون اس ٹائم پہ موجود ہے کہ سگریٹ پینا جو ہے پبلک پلیس پہ وہ جرم ہے, لیکن آپ اس کی انفورسمنٹ دیکھیں نہیں ہو. کاپی رائٹس ہیں, لیکن کچھ ایسے جرائم ہیں جن کو بڑے زور و شور سے ہم انفورس کرتے ہیں. بدقسمتی سے جب قانون بنتا ہے تو وہ موسٹلی بنتا ہے یا تو ظاہر ہے کوئی کرائسس کے جواب میں, یا وہ بنتا ہے کسی کا پالیسی ہوتی ہے, یا ایک جس کو کہتے ہیں ایجنڈا ہوتا ہے. ایجنڈا ناٹ ان اے نیگیٹو سینس بٹ ان اے پازیٹیو سینس. لیکن اس کے ساتھ جو انسٹیٹیوشنل بیک اپ ہے نا, وہ اکثر ٹائم بھی لیتا ہے. اب مجھے صرف میں اس پہ یہی تبصرہ کرنا چاہوں گا, ہمارے بہت سے قوانین جو ہے نا, میں اس پہ کنفیوز ہوں, یہ کنورسیشن ہے وہ شاید آگے بڑھے تو اس پہ آئے,
کہ جو انسٹیٹیوشنل بیک اپ ہے وہ ہم نا آئسولیٹڈ بناتے ہیں. مثلاً محترمہ بے نظیر بھٹو جب تھیں تو انہوں نے ویمن پولیس اسٹیشن شروع کیا, تو میں کچھ ویمن پولیس اسٹیشن کو سپروائز کرتا رہا ہوں, تو میں یہ دیکھتا تھا کہ ویمن جو آ بھی رہی ہیں نا وہ کہتی تھی کہ یہاں پہ ہم گئے تو ہماری اپلیکیشن ڈمپ ہو جانی ہے, بیکاز وہاں پہ وہ کیپیسٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اکثر میں دیکھتا ہوں جب قوانین بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ علیحدہ یونٹ بنا لینا, لیکن میں اپنے لیے یہ چیلنج سمجھتا ہوں کہ آخر ایس ایچ اوز 50% ویمن کیوں نہیں ہو سکتے؟ جو ہمارا مین سٹریم ہے, جو ہر جگہ پہ موجود ہے, ہم کہتے ہیں ہم نے ایک اسپیشلائز یونٹ بنانا ہے, آپ اس کی طرف چلے جائیں. لیکن الٹیمیٹلی جو ساری میڈیشن کر رہا ہے اسٹیٹ کے بہاف پہ وہ پٹواری ہے, وہ تھانے دار ہے, وہ سینیٹری انسپیکٹر ہے, جو یہ رجسٹری کلرک ہیں. وہاں پہ جب تک اس کو چینج نہیں کریں گے تو آپ بائی پاس ہی کرتے رہیں گے. بائی پاس کرنا تھوڑا سا فیشنیبل ہو جاتا ہے, جلدی کا کام ہوتا ہے, لانگر ٹرم نہیں ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہمارا جو تھانہ ہے یا ہماری عام کورٹس ہیں, یعنی کوئی آرڈینریلی میجسٹیریل کورٹس یا پریزنس فار دیٹ میٹر, تو وہاں اس پہ جب کانٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ گروتھ بڑی کم ہو رہی ہے میرے خیال میں. اور وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ذہن میں وہ جن لاز کو انفورس کر رہے ہیں ان کے ذہن میں چوری, ڈکیتی, قتل, منشیات, جوا یہ جرائم ہیں. جرائم میں تو دیکھیں پاکستان پینل کوڈ میں 500 سے زیادہ ہیں, اور ٹوٹل پینل کوڈ ایک دفعہ میں نے نکالے اسپیشل لاز وہ 300-400 ہیں. لیکن وہاں پہ اس کا دماغ جب چلتا ہے نا تو وہ آ کے کہتا ہے کہ میرا وہ تو انہی پہ چل رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. آئی تھنک دس کمپارٹمنٹلائزڈ آئیڈیا آف جسٹس کہ جی اچھا عورتوں کو ہی مسئلہ ہو رہا ہے, چلو ان کے لیے اسپیشل سیٹ اپ کر دو. سو آلدو کانسٹیٹیوشن میں یہ گنجائش ہے کہ آپ اسپیشل میجرز لے سکتے ہیں, بٹ دیٹس ناٹ دی اونلی وے. اسی طرح جب آپ ریزرو سیٹس پہ عورتوں کو پارلیمنٹ میں بھی لے آتے ہیں تو وہ دے تھنک دا جاب از ڈن, بٹ دا ریئل پروگرس وڈ بی دا ڈے جب آپ مین اسٹریم کر رہے ہیں. آئی کمپلیٹلی اگری ود what Wasabi said کہ you can't compartmentalize the idea of justice. Representation ہے نا بیسکلی مین اسٹریم میں, that's very important. یہ بڑا انٹرسٹنگ انسٹیٹیوشنس کا مینشن ہوا, تو انسٹیٹیوشنس بھی ایونچولی انسانوں سے بنتے ہیں. تو اس کی جو انسٹیٹیوشن کی اپنی کمپوزیشن ہے, چاہے وہ جینڈر کے حوالے سے ہے, چاہے وہ کلاس کے حوالے سے, ایتھنیسٹی کے حوالے سے, وہ ظاہر ہے اس کی انسٹیٹیوشنل آؤٹ لک, پریکٹسز اور پروسیجرس کو بھی امپیکٹ کرتی ہے. تو یہ تو 100% آئی ایگری کہ انکلوژن از دی شور وے آف چینجنگ انسٹیٹیوشنز اینڈ چینجنگ دی سوسائٹی. اٹس ناٹ کریٹنگ مور سائلوز جس طرح آپ. لیکن دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسٹرکچرل بنیادوں پہ دیکھیں تو ہوا یہ ہے میرے خیال میں کہ ایک جو ایکسپینشن ہوئی ہے سروسز سیکٹرز میں, اس نے اسپیس کریٹ کی ہے خواتین کے لیے, کیونکہ انڈسٹریلائزیشن تو پاکستان میں اس طرح سے ہو نہیں پائی, اور اس سے پہلے ایک فیوڈل سوسائٹی, ظاہر ہے ایکسٹریملی پیٹریارکل سوسائٹی تھی, اس میں اگر کام کرتی بھی تھیں ایگریکلچر سیکٹر میں تو اس طرح سے ریکگنائز نہیں ہوتا تھا. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو ہیلتھ, ایجوکیشن, این جی اوز, آپ کا ٹیلی کام, بینکنگ, فائنانس, میڈیا, یہ جو سروس انڈسٹری میں ایکسپینشن ہوا ہے اس نے ایکچولی تھوڑی لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی ہے. تو اب آپ کو خواتین زیادہ ان شعبوں میں کام کرتی نظر آتی ہیں اور زیادہ ووکل بھی ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ یہ جو ایکسپینشن ہوئی ہے اسی نے پھر وہ ان کو آرگنائز ہونے میں بھی مدد دی ہے. آج یونیورسٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو دیر آر مور وومن ان ہائر ایجوکیشن دین مین. دس از اے بگ چینج. Now this pressure has to translate into something, کیونکہ ظاہر ہے when they'll come into these public spaces they will be confronted by all sort of resistance. اس میں صرف ابیوز یا کوئی فزیکل ابیوز کی ضرورت نہیں, انینڈرز ہو سکتے ہیں, انوانٹیڈ سیکشول ایڈوانسمنٹس ہو سکتی ہیں, quid pro quo قسم کے, these are the pressures that women in other countries have also gone through. So now it becomes imperative for the society کہ وہ چاہے through legislation ہے, through awareness ہے, وہ ان ایشوز کو ریزالو کریں تاکہ یہ جو اسپیس ہے یہ irreversible ہو اور بلکہ یہ مزید ایکسپینڈ ہو. ہاں جی, اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ اصل میں جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے نا جب بھی ہیراسمنٹ یا اس سے ریلیٹڈ لاز لیجسلیشن, یہ آتا ہے کہ یہ نا مس یوز ہوگی,
تو میں نے ایک چھوٹا سا مضمون بھی لکھا اور میں نے یہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ میں نے کہا اچھا فار ایگزامپل ہمارے پاس کتنے کیس آئے ہیں، لیٹس سے کہ جی ہمارے پاس فار ایگزامپل کیس آئے ہیں 1000. اب 1000 کیس جو ہیں کیا وہ سارے ہی اس وہ مس یوز والے ہوں گے؟ پھر اس کا کمپیریزن میں نے دوسرے کیس سے فار ایگزامپل کروں کہ اگر ہمارے پاس 1000 پراپرٹی کے کیس آتے ہیں ان میں سے کتنے سچے ہوتے ہیں؟ مطلب ہمارا ایڈورسیریل سسٹم ہے جو آپ کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ کا کیس سچا اور جھوٹا ہے یا نہیں، آپ آ جائیں. ڈیسائیڈ تو کوئی اور کرے گا، آپ اپنی ریپرزنٹیشن کر لیں اور آپ بات کر لیں. لیکن جب ویمن کی لاء کی بات آتی ہے نا تو فوراً سارے آ جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ یہ تو جی ابیوز ہوگا. کوئی ابیوز آپ کا ویسے بھی تو جسٹس سسٹم میں لوگ آ رہے ہیں اس کو اپنے حساب سے کر رہے ہیں. آپ کی وہ جو ہوگی ساری ڈسپنسیشن اسی میں سے نکلیں گی وہ چیزیں جن میں آپ یہ کہیں گے کہ اچھا آپ کو ابیوز کے فلٹر لگا لیں. لیکن ہمارے ہاں سادہ سا یہ ہے کہ نہیں یہ تو اب آپ دے دیں گے تو درخواستیں آ جائیں گی تو وہ اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک طرح کے جھوٹے کیس تو ہم جتنے مرضی کر لیں پراپرٹی ریلیٹڈ سارا دن کرتے رہتے ہیں، لیکن ادھر ہم فوراً جو ہے نا ہم خود کہتے ہیں کہ اچھا نہیں جج بن جائیں فوراً ہی. یعنی ہم میں سے جب بھی کوئی ہراسمنٹ کا کیس آتا ہے نا، ہمارے بڑے پڑھے لکھے دوست بھی ہیں نا، وہ فوراً کہتے ہیں کہ آج ہی ایویڈنس سامنے مجھے ایویڈنس نظر آئے گی تو میں مانوں گا. تو میں اس سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ وہ جو ایویڈنس نظر نہیں آ رہی وہ بھی سسٹم کا قصور ہے. یعنی ایویڈنس کیسے آئے گی؟ ایویڈنس اسی طرح آئے گی نا، آپ اس کو ڈھونڈنے کی کیپیسٹی بڑھا دیں گے. بلکہ دنیا بھر میں جتنا ہم نے باہر کے ملکوں سے، ایک تو ہراسمنٹ از ناٹ آلویز کہ آپ نے ٹینجیبلی کیا ہے. دنیا تو ایسے ڈیفائن کرتی ہے کہ ہاؤ دی وکٹم اور سروائیور ہیز فیلٹ. if someone feels being pressured or being put in an undue situation, تو that constitutes harassment. اور اس میں آپ کو position of power دیکھنی پڑتی ہے کہ if someone not in a position of power is اور پھر ہماری جیسی سوسائٹی میں it's a big accusation to make to someone who's powerful. تو جو پاور ڈائنامکس پاور ریلیشنز ہیں اس میں پھر سسٹم جنرلی دنیا بھر میں کمزور کا ساتھ دیتا ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ unlike as you said in many other cases، یہاں پہ چونکہ سسٹم اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتا اکثر، بلکہ طاقتور کا ساتھ دیتا ہے. اگر آپ ہمارے سارے جو لٹیگیشن ہے اس میں آپ دیکھ لیں تو بائی اینڈ لارج پیپل ود ریسورسز پاور اینڈ منی they get their way one way or another. اور غریب بندے کو یہی کہا جاتا ہے کہ جی تم صلح صفائی کر لو، بس مٹی پاؤ، آگے چلو، یہ وہ انڈر دی کارپٹ. دیکھیں اب اگین یو سیڈ کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب تو درخواستیں آنی شروع ہو جائیں گے. وہ ہم اگر اس سے زیادہ سے اسٹیپ بیک کریں تو ویل سی کہ ہمارے ارد گرد تو نیریٹو بھی کانسٹنٹلی ہے نا. ہمارا تو اسٹیٹ نیریٹو بھی ایک سرٹن حد تک یہ کہتا ہے کہ جی چونکہ آپ انڈین ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں، چونکہ آپ باہر کے ملکوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں، آپ کے اندر جو ہے یو آر سبجیکٹڈ ٹو ویسٹرن کلچر، آپ کے اندر ویسٹرن ویلیوز آ گئی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس لیے جو ہے نا وہ سوسائٹی میں مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. ادروائز تو سوسائٹی بالکل پرفیکٹ تھی، عورتوں کی زندگیاں بہترین تھیں، دنیا میں اتنی اچھی اور کہیں نہیں ہوتی، رائٹ. ایک تو آلریڈی یہ اسٹیٹ کا نیریٹو ہے جو آبویسلی جب ہم کوئی بھی بات کریں گے، ڈسکشن کریں گے، کوئی لا بنائیں گے تو یہ نیریٹو ہمارے کانشیس یا انکانشیس لیول کے اوپر ایک رول پلے کرے گا. اینڈ آئی تھنک کہ پھر دوسرا امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اچھا پھر اگر ہم اپنے نیشنل نیریٹو کو دیکھیں نا، اور وہ نیریٹو چاہے آپ کے اسٹیٹ ریپرزینٹیوز کا ہو، آپ کے ٹریڈیشنل میڈیا کا ہو، آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کا ہو، کہیں بھی ہو، اٹ آٹومیٹیکلی گلوریفائز ہراسمنٹ یا ابیوز برداشت کرنا، رائٹ. آپ کچھ بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک اچھی عورت وہ ہوگی، اتنا ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اس نے برداشت کیا، سمجھوتا کر لیا، کمپرومائز کر لیا، پھر وہ 70 سال کی ہوگی، پھر اس کو زندگی میں ایک دن سکھ کا دن ملا تو اس نے کہا دیکھو دس از ورتھ اٹ کہ میں نے 69 ایئرس برداشت کیا ہے، اب ایٹ دی ایج آف 71 ڈے آئی ہیو لیوڈ مائی لائف، رائٹ. اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں تو ولن کون پورٹرے ہوگا؟ ولن وہ پورٹرے ہوگا جو انڈیپینڈنٹ ہے، جو فائنینشیل اٹانومی رکھتا ہے، پرسن ہو ہیز ایجنسی ان ٹرمز آف کہ ویئر ڈز شی وانٹ ٹو گو، ویئر شی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو، ہو اسپیکس اپ، رائٹ. سو آٹومیٹیکلی جب آپ کے ارد گرد کانسٹنٹلی آدمیوں کو اور عورتوں دونوں کو شام 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک ٹریڈیشنل میڈیا کے اوپر یہی دکھایا جاتا ہے کانسٹنٹلی، تو دین ہاؤ آٹومیٹکلی وائی وڈ اینی ون وانٹ ٹو چینج دیٹ لا اور چینج دیٹ رول اور چینج دا انسٹیٹیوشنل سسٹمز
बिकॉज वो तो ये कहते हैं कि अच्छी औरतें सब कुछ बर्दाश्त करती हैं, एंड दैट्स नॉट टू से कि ज़िंदगी में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता, बट कॉम्प्रोमाइज़ इज़ अ टू वे स्ट्रीट. आप ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी 99% कॉम्प्रोमाइज़ करे, दूसरी 1% भी चलो रहने दो, लेकिन 99% के ऊपर ये आगे चल जाएगा. आई थिंक दैट्स द हाँ, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखिए वैल्यू वॉर्स तो हर सोसाइटी अपने हिसाब से लॉन्च करती. मतलब अमेरिका में 1950 की दिहाई में इसी तरह की वैल्यू वॉर्स थी, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग विच हंट करते थे. उसके बाद भी ये काम होते रहे कि जी एक आउटसाइड इन्फ्लुएंस है और हम तो अच्छे हैं, लेकिन और ये चैलेंज अभी यूरोप में भी आ गया है, वहाँ पे भी जीनोफोबिया है किसी ना किसी हवाले से, इन्वेजन ये वो तो मैं कहूँगा कि वो उसको इसके साथ गिवन ही समझा जाए. लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि मेरा ख़्याल है कि अगर कोई ऐसा लोग जो रियलाइज़ करते जाएंगे ना बेनिफिट्स, एक तो मॉरल एंगल है ना, मॉरल एंगल ये है कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, कि दो इंसान जो हैं वो बराबर ही होते हैं, क्लास के हवाले से हों, जेंडर के हवाले से हों, वो बराबर ही होते हैं. ये एक स्टार्टिंग पोजीशन होनी चाहिए. दूसरा ये है कि आपने 50% ऑफ पॉपुलेशन को आप डिसइनफ्रेंचाइज करके तो मतलब अपने आप को ये कहें कि आप महज़ब है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ये तो मॉरल. लेकिन मैं कहता हूँ कि जहाँ पे इसके बेनिफिट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं ना, वहाँ पे मेरा ख्याल है बेहतरी आ जाती है. अब बेनिफिट्स आधे से हैं. अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़माने में वर्किंग वुमेन का था कि ये जो है वो मतलब ठीक काम नहीं है. अब आई गो टू माई विलेज एंड आई सी कि वर्किंग वुमेन वर्किंग इन द टीचिंग सेक्टर एटलीस्ट, अब वो एवरीवन इज़ काइंड ऑफ उनको देख रहे हैं कि ये काम ठीक है. सो अब वर्किंग वुमेन का अब ये कहना कहीं पे नहीं है. लेकिन अब हम कहते हैं कि हाँ नहीं, वर्किंग तो हो लेकिन हो ज़रा ट्रेडिशनल भी साथ. सो अब हमें ये मेरा ख्याल है अगर हम इस नतीजे पहुँचे कि फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस पे अगर हरासमेंट होगी ना, तो वो कंपनी चलेगी कोई नहीं, इट वोंट वर्क. आपका एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट होगा तो नहीं चलेगी. आपके यूनिवर्सिटीज़ में अगर हरासमेंट होगी तो वो यूनिवर्सिटी के आउटपुट नीचे गिर जाएगा. ये अगर हम इस चीज़ की तरफ चले गए कि दिस इज़ अ बेनिफिशियल डिस्पेंसेशन इन विच यू विल हैव पीपल रिस्पेक्टिंग ईच अदर, तो देन परहैप्स देयर विल बी अ बाय इन कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा है. बल्कि मैं तो ये फैमिली लेवल पे भी मेरे ख्याल में इंक्रीजिंगली ये चीज़ एप्लीकेबल होगी. देखिए हम दुनिया भर में यूरोप, अमेरिका जैसे डिवेलप मुल्कों में भी देखते हैं तो सिंगल ब्रेड विनर कहाँ नज़र आते हैं. कि आपकी 4-5 लोगों की भी फैमिली हो अमेरिका में, यूरोप में, तो सिंगल ब्रेड विनर तो नहीं सस्टेन कर सकता. 2 ब्रेड विनर्स आर नीडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो आई थिंक हमारी भी ये जो एक आज जो इकनॉमिक हालात हैं वो भी कंपेल कर रहे हैं कि ये सिंगल ब्रेड विनर मॉडल से निकला जाए और 2 ब्रेड विनर मॉडल की तरफ जाया जाए. न्यूक्लियर फैमिली की तरफ ऑलरेडी हम जा रहे हैं. आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू फर्दर इंक्रीज़. और तीसरा ये कि जो इंक्रीजिंग इंडिविजुअलिज्म एज अ रिज़ल्ट आ रहा है, तो फिर स्टेट सोसाइटी रिलेशन भी थ्रू फैमिली, कास्ट, ट्राइब के बजाय वो एक इंडिविजुअल सिटीज़न और स्टेट की रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने की ज़रूरत है और शायद उसी तरफ बढ़ रही है. तो आई थिंक ये चीज़ें जैसे जैसे ये ट्रेंड्स अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर उनकी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होगी सेफ स्पेसेस या ये जो बेनिफिट्स हैं. हाँ जी. ऑफ यू नो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, मेरा दफ्तर है उसमें 4-5 लोग हैं ना, वो अपने बच्चों को स्कूल से खुद लेते हैं और वो हर आते हैं जाते हैं. 1-2 हैं जिनकी वाइफ्स जो हैं वो बच्चों को स्कूल से लेती हैं. अब वो जो जिन्होंने लेती हैं उनको ज़रा फ़ायदा है ना, वो अपने दफ्तर में कंसंट्रेट कर सकते हैं. अब वो दूसरे जो हैं वो कल्चरली वो चाहते हैं कि नहीं हम खुद जाएं. अब वो फंसे हुए हैं. अब जो 1-2 थे उन्होंने दूसरों को कन्विंस कर लिया है कि आप अपनी बेगम साहिबा को कहें कि वो गाड़ी छड़ी चलाएं. फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमें लाइसेंस बनवा दें. मैंने उनको गाइड किया. अब वो बड़े खुश हैं कि वाइफ जो है वो शी हैज़ लाइक बीन एबल टू शेयर. अब वो जो बंदा ये कहेगा आज के ज़माने में कि मैं सुबह 6 बजे उठूँ, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ूँ, फिर दफ्तर जाऊँ, फिर स्कूल छोड़ूँ, फिर शाम को मैं बच्चों को खुद पढ़ाऊँ, फिर बाहर भी खुद लेके जाऊँ और मैं एक वो जो कॉर्नर कर दूँ, तो वो कैसे सर्वाइव. लेकिन मैं शेयर्ड बर्डन के वाले से एक बात जरूर करना चाहूँगी कि
خواتین کو ڈرائیونگ سکھا دی تاکہ وہ بندے کا برڈن شیئر کر سکے, یہ ایک بات ہے بالکل. اینڈ آج تک بھی ان پیڈ لیبر آف ویمن ایٹ ہوم سے مین ہی بینیفٹ کر رہے ہیں ورک پلیسز میں, ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو شیئرڈ برڈن کا کانسیپٹ ہے, یہ بھی میں کہوں گی کہ اٹ شوڈ ورک بوتھ ویز, کہ اگر خاتون نے بھی کام کرنا ہے تو آدمی بھی پیچھے چھوڑ لے, بچے شیئرڈ رسپانسبلٹیز ایٹ ہوم بھی بہت ضروری ہیں. اینڈ آئی ایم این ایگزامپل آف دیٹ. میں آج یہاں بیٹھی ہوں اس لیے کہ آئی ہیو that kind of support from my in-laws, from my husband, from my own family. اور وہ جو اب پیرنٹل لیو, پیٹرنل لیو کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے Exactly. کہ جی آپ دونوں طرف سے کریں. تو پوائنٹ اس میں what I was making was کہ ایٹ لیسٹ آپ گھر سے نکل تو رہے ہیں, پھر جب گھر سے نکلیں گے پھر میڈییٹ کریں گے اس چیز میں کہ بھائی یہ کام آپ کا ہے, یہ آپ کرنا, یہ کام میرا, اور وہ بھی دونوں کام ہوں گھر سے باہر. لیکن ہمارے جو میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو پیٹریارکی ہے اس کا بڑا ڈسپرپورشنیٹ برڈن بھی ہے جو لوگ فار دی سیک آف کلچر اٹھا رہے ہیں اپنے آپ کو تنگ کرنے کے لیے. آپ کے اوپر یہ برڈن ڈال دیا گیا, آپ نے محسوس بھی نہیں کیا, تو وہ برڈن آپ ہٹا لیں, برابر آپریٹ کریں. کام کو کام نہیں سمجھتے ہم اس کو ایک جینڈر رول اور ایک جینڈر سے کنیکٹ کر دیتے ہیں. سو آئی تھنک کچھ ری لرن کرنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں چیزیں, اور اپنے کانسیپٹس کو ریوائز کرنے کی. اور وہ بچوں سے شروع ہوگا, کیونکہ جو آپ نے وہ بات کی نا کہ چھوٹے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ یو آر دی ہیڈ, بہنوں کے ساتھ چلے, اب بہنیں بڑی ہیں بچے چھوٹا ہے, وہ اتنا سا بچہ جو نا حفاظت کے لیے ساتھ کیا ہوا ہوتا ہے, اس کے ساتھ بھی تو یہی ابیوز. لیکن یہ چیزیں سنگل نیشنل کریکولم کے ہوتے مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے, بیکاز اس طرح کے پلیٹ فارمس میں بھی ہم انہی چیزوں کو ری انفورس کر رہے ہیں جو ہمارا مین ایک پوائنٹ آف کنٹینشن ہے ود دیٹ. سو آئی تھنک اس لیول تک بھی یہ چیزیں چینج ہوں گی تو پھر آپ اس سوچ کو آگے لے کے جا سکتے. So to sort of move towards a conclusion, I'll ask both of you, what are the one or two things that you think need to change to facilitate our co-earners or to facilitate the 50% of our population so that they are not as, I would say, susceptible to harassment or abuse or can raise their voice? And that particularly, what are the one or two changes you think the laws need to have to ensure that we see more women getting access to justice or more women not being subjected? I think law سے پہلے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیٹ اپنے رول کو ایز اے فیسیلیٹیٹر سمجھے, نہ کہ ایز سم ون جس نے پیرنٹل یا پروٹیکٹیو مطلب میجرز لینے ہیں. مطلب ویمن کین لک آفٹر دیم سیلز, آل دے نیڈ از این انیبلنگ انوائرمنٹ اینڈ اے سسٹم دیٹ سپورٹ. سو آئی تھنک سب سے پہلے تو جب قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے تو اسٹیٹ کو بجائے کہ جی ہمیں وارننگس دے کہ جی پھر تو عورتوں کو ہائر نہیں کریں گے یا پھر یہ ہو جائے گا یا اپلیکیشنس فالس بڑی آ جائیں گے, آئی تھنک دا مائنڈ سیٹ آف دا اسٹیٹ شوڈ آلسو بی کہ جی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. سیکنڈلی لا کے اندر جو ہے ایز دا سپریم کورٹ نادیہ ناز کے کیس میں ابھی خود انہوں نے بولا سپریم کورٹ میں جسٹس مشیر عالم نے کہ لا از جسٹ لوکنگ ایٹ ون ٹائپ آف ہراسمنٹ ایٹ دا مومنٹ وچ از دا سیکشول ہراسمنٹ. اٹ از ناٹ ایکسٹینڈنگ پروٹیکشن or taking into account of other types of abuse or intimidation that can happen at the workplace which can make the environment just as uncomfortable. So it doesn't have to be sexual in nature at all times. وہ جو sexist harassment ہے یا harassment based on gender roles and gender stereotypes which may or may not be sexual in nature, وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو جو ہے address کیا جائے. And I hope that the work on that which is in progress will see light of day very soon. I think I would rather reinforce this point کہ ٹاپ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بہت نیچے بڑا باٹم ہے وہاں پہ کوئی ایسی چینجز آئیں اور اسکیل ہو. مجھے لگتا یہ ہے کہ جب آپ ڈلیوری کر رہے ہیں سروسز کی, جسٹس ہو یا کوئی اور, تو اس میں ایک خاص اسکیل پہ پہنچتا جا رہا ہے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم اس اسکیل کو ایکچولی لوز کر رہے ہیں. یعنی ہمارے ہاں ایکچولی کچھ جگہوں پہ تو ریپرزنٹیشن کم ہو گئی, آپ نے بھی اس میں کام کیا ہے, تو ہمیں کم از کم اگر ایز اے میٹر آف پالیسی افرمیٹیو ایکشن کرنا پڑے تو ہم کہیں کہ جی اتنے لوگوں میں سے اتنے پرسنٹ ہم ہوں گی ہی فیمیل, ادروائز آپ کی آرگنائزیشن کو ہم جو ہے نا فار ایگزامپل کیا جائے گا اس میں, ہم آپ کو فنڈ نہیں کریں گے, آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے, آپ دیکھیں ہمیں بجٹ ملتا ہے نا, اب ہمیں بجٹ ملتا ہے کہ ہم ایک خاص کار کریں. اگر یہ قانون یہ رول ہو یا پالیسی ہو کہ آپ کو بجٹ تب ملے گا اگر آپ نے 50% لوگوں کو سروسز دینی ہے, اور آپ کے جو سروسز دینے والے بھی 50% ہوں گے, تو سارے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں گے کہ یار
आओ तो सही. अब ये है कि हम वो इंस्टीट्यूशनल बैकिंग नहीं कर रहे जो कि ये इंश्योर करें कि वहाँ पे ये स्केलिंग हो. जैसे मैंने कहा कि अब कोई भी इदारा है, लैंड रेवेन्यू वाले हैं, उसमें कितनी फीमेल्स हैं. हम कहें कि जी आप अगर मतलब मैं कहने में आसान है ज़ाहिर है, लेकिन चेंज यही है कि आप उनको उस जगह पे उनका स्केल तो इंश्योर करें कम से कम. और मेरे ख्याल में आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ वर्किंग वुमेन है उनकी सक्सेस बहुत ज़रूरी है इस हवाले से. एंड फॉर दैट दे नीड टू ऑर्गेनाइज, यू नो, नाउ दैट दे हैव मेड इट वन वे और अनदर, दे नीड टू ऑर्गेनाइज. उसमें ये जो इनिशिएटिव्स हैं लाइक वुमेन इन लॉ, जो पार्लियामेंट्री वुमेन कॉकस बनते हैं, इस तरह हर इदारों में मुख्तलिफ फील्ड्स में ये जो ऑर्गेनाइजिंग पार्ट है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट्स व्हेन यू कैन कलेक्टिवाइज योर एफर्ट्स, योर एनर्जीज एंड हैव अ बिगर इम्पैक्ट. आई वुड जस्ट टेक वन मोमेंट ऑफ लास्ट पॉइंट. मैं वैसे भी मेरे जहन में ख्याल है कि जब हम हरासमेंट और अब्यूज़ की बात करें तो मेरा ये ख्याल है कि ऑल्दो हर बंदा ही अहम है, लेकिन वॉल्यूम को देखें सबसे ज़्यादा अब्यूज़ है वो फीमेल डोमेस्टिक हेल्प है. अगर मैं नंबर्स देखूँ, मतलब नंबर में देखूँ ना, तो फीमेल डोमेस्टिक हेल्प कितनी ज़्यादा है और उनकी कितनी अब्यूज़ है एज़ कम्पेयर टू मेल डोमेस्टिक हेल्प. और इसके जो सबसे बड़े मैं ये समझता हूँ मुजरिम है ना, वो हमारी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, क्योंकि वही एम्प्लॉय कर रही है. Thank you so much, Umar Saab and Nida, for joining us. We hope that the changes that everyone has been proposing to the harassment laws actually go through. We see improved harassment laws, and I think we've also collectively raised this voice where the definition of workplace needs to evolve to take into account everything that we've discussed, and then workplace plus domestic labor, both of them need to be recognized to ensure that women are able to overcome these barriers and are able to overcome in general what we simply define as workplace harassment. So the definitions need revisiting. But thank you so much, both of you, for taking out the time. And it is people like you because of which we hope that one day we'll actually see a better day and things will improve. So once again, thank you so much for joining us. Thank you for having us. Thank you so And much. thank you for having these conversations. No, thank you.